السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورہ یاسین پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ 6 تا 10 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی تسلسل اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام جو رسول تشریف لائے ہیں آپ بھی انہی میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راستہ دیا گیا وہ صراط مستقیم ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے۔ آپ تمام انبیاء کے وارث ہیں اور اس راستے کی جو شکل و صورت ہے وہ القرآن الحکیم ہے۔ قرآن پاک جو حکمت والی کتاب ہے، کتاب مقدس، یہ رہنمائی کی کتاب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، تنزیل العزیز الرحیم۔ یہ اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اب آج کی آیات میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ صراط مستقیم کتاب مقدس قرآن پاک جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس کا نزول کیوں ہوا؟ آیت مقدسہ نمبر 6، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں قوماً، اس قوم کو یعنی اہل مکہ، قریش مکہ کو، ما انذر آباؤہم، کہ نہیں کوئی ڈر سنانے والے آئے، آباؤہم، ان کے بزرگوں کو، باپ دادوں کو، فہم غافلون، بس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بے خبر ہیں۔ آپ جو صراط مستقیم لے کے آئے ہیں اس صراط مستقیم سے یہ بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے، اس عرصے کے دوران کوئی اللہ کا رسول اور نبی نہیں آئے۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں یہ جتنے قبائل ہیں یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اس اولاد میں اللہ کا نبی کوئی نہیں آیا۔
باقی انبیاء کا سلسلہ پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہے۔ یہاں پر بزرگ آئے ہوں گے، نیک لوگ آئے ہوں گے، لیکن ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر کوئی نذیر نہیں آیا، راہبر نہیں آیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تو ویسے ہی حالات بدل رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی جو منشا ہے، رضا ہے، وہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کا جو سلسلہ بنی اسرائیل تھا وہ بنی اسماعیل میں آ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں قیامت تک اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ قوم جس میں حضور کو بھیجا جا رہا ہے، اس کے حالات یہ ہیں کہ یہاں پر کوئی اور نذیر نہیں آیا، اور یہ غافل لوگ ہیں، بے خبر ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب دعوت دی، اللہ کے حکم سے اپنا جو منصب تھا اس کا حق پورا کرنے کے لیے آغاز کیا، تو اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، البتہ تحقیق بات سچی ہو چکی، ثابت ہو چکی، عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ ان کی اکثر پر، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کا حکم آتا ہے اور آپ کے سپرد یہ امانت کر دی جاتی ہے کہ آپ سچی جماعت تشکیل دیں، تو تشکیل جماعت کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے پوری بستی میں اعلان نبوت فرمائیں۔ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، سب لوگوں کو صفا پہاڑی پہ جمع کیا اور یہ فرما دیا کہ آج کے بعد میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کا رہبر ہوں، اللہ نے مجھے رہبر بنایا ہے، تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور ایک چھتری کے نیچے جمع ہو جاؤ، فلسفہ توحید کو سمجھو، اور مجھے اللہ نے یہ ڈیوٹی دی ہے، ذمہ داری دی ہے، تو میری چھتری کے نیچے آ جاؤ۔ لیکن وہ اکثر ایمان نہیں لائے۔ یہاں اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہو گیا کہ ان میں سے اکثر نے انکار کر دیا۔ پھر یہ مکی دور ہے، 13 سالہ مکی دور، اس کی تفصیلات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد پر محنت کی اور سچی جماعت تشکیل دینے کے لیے رات دن محنت کی، لیکن ان کی جو کیفیت تھی اللہ رب العزت اگلی آیات میں اس کی حالت ارشاد فرماتے ہیں۔ ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا، وہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے عزیزو، پہلے انبیاء نے جو دعوت دی، ان کی دعوت کے نتیجے میں جو وہاں کی اشرافیہ تھی، اکثر جو لوگ تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ بس وہ اپنی ٹھوڑیوں تک، فَهُمْ مُقْمَحُونَ اپنے سر اونچے کیے ہوئے تھے۔ ایک شکل۔ دوسری وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار لگا دی، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا
اور ان کے پیچھے ایک دیوار لگا دی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو ڈھانک لیا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس وہ دیکھ نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ دو معنی ہوتے ہیں انسان کے لیے کہ وہ صراط مستقیم حاصل کرے، درست راستے کی پہچان پیدا کرے۔ ایک تو خود اس کے اندر معنی ہوتا ہے، یعنی وہ غور و فکر ہی نہیں کرتا، سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے پہلی مثال اللہ نے دی، ان کا مائنڈ سیٹ ارشاد فرما دیا کہ ان کے گردنوں پہ بڑے بڑے طوق ہیں اور وہ متکبر ہیں، یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بات سمجھ سکیں۔ دوسرا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، جیسے ایک جگہ پر انسان ایک باؤنڈری لگا لے، ارد گرد ایک دیوار کھڑی کر لے، حصار بنا لے اور باہر سے اندر آنے کے راستے بند کر دے، تو انہوں نے راستے بند کر دی۔ اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 10 پر ان کا یہ مزاج، ان کی جو کیفیت ہے اس کو ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پر أَأَنذَرْتَهُمْ، آپ ان کو ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا ان کو نہ ڈرائیں، لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائے گا۔ یعنی ان کے تکبر، ہٹ درمی، ضد کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میرے عزیزو، سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے جب کفار کی حالت بیان کی تو وہاں پر بھی فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان دونوں آیات کو ذہن میں رکھیے تو دونوں میں آپس میں مطابقت ہے، اور یہ کفار مکہ کے بارے میں، یہ ان کفار اور مشرکین کے بارے میں ہے جو صراط مستقیم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ان کا رجحان ہی نہیں ہے، ان کی قلبی کیفیات ہی نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اصل میں ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر لگ گئی، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، کفر و عناد کی وجہ سے ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ اور جب کانوں اور دلوں پر مہر ہو، آنکھوں پہ پردہ ہو، تو پھر کیسے ایمان لائے گے؟ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے میرے عزیزوں، یہ دعوت اور ہدایت کے الٹ ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ اسی لیے اللہ رب العزت بار بار ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ غور و فکر کرو، سوچو، اللہ کی رہنمائی بھی سنو، اور سن کر اندھوں کی طرح پیچھے نہ لگ جاؤ، شعوری بنیادوں پر پیچھے لگو، اپنے اندر شعوری صلاحیتیں پیدا کرو، پھر اس رہنمائی کو سمجھ کر اس پر عمل کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔